السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے ابتدا کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین زمانے والوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ خطاب پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ شروع میں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا، ایک چھوٹی یا بنی ایک بڑی یا بنی، یعنی رکوع بڑے چھوٹے ہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو شروع میں تاریخ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بیان ہوئی، یعنی ان کے اس عہد کی جب وہ مستقل صاحب کتاب و شریعت ہو کر آزاد اور خود مختار رہے اور ہر طرح کی نافرمانی اور سرکشی میں بھی مبتلا ہوئے۔ اب اسے اس کے قدیم ترین دور یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بعد سے تو آپ کی نسل کی 2 شاخیں ہوئیں، اور ایک کا نام 2 پشتوں کے بعد بنی اسرائیل پڑ گیا۔ انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات یعنی یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ نبوت کی نعمت حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 کے لگ بھگ پیغمبر بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور اسی طرح بادشاہت کی جو نعمت ہے وہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا واتقوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها عدل، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ سفارش کی جو نفی کی گئی ہے یہ کافر اور مشرک سے نفی کی گئی ہے، باقی گناہ گار مومنین کے لیے سفارش کرنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ولا هم ینصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز آیت نمبر 47 اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی بات ناصحانہ انداز میں بیان فرمائی گئی ہے کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیرخواہی ہے، اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچانا ہے کہ فرما برداری ہی میں تمہارا بھلا ہے۔ آیت نمبر 124 فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور وَإِذ اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام، ربہ ان کا رب، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ پوری کر دیں، قالا اس نے فرمایا انی بے شک میں، جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماما امام، قالا اس نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد سے، قالا اس نے فرمایا لا نہیں، ینال پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالم لوگ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ان سے فرمایا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی ایک سوالیہ سا انداز ہے، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے، یعنی یہ جو عہد میں کر رہا ہوں امامت کا، پیشوائی کا، یہ ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ گزشتہ واقعات سے اس کا دو طرح سے تعلق نظر آتا ہے۔ نمبر ایک، اوپر مذکور تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، یعنی یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، مگر ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب کے حامی تھے۔ لہٰذا آمدہ آیات میں واضح فرما دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان تینوں گروہوں کے باطل عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ بڑی آزمائشوں سے گزر کر بھی وہ توحید پر ہی قائم رہے۔ نمبر دو، پہلے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے۔ قرآن کریم نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے نبی بنا کر پیشوائی کا سلسلہ تبدیل کیا جانا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو دنیا کا پیشوا بنایا جا رہا ہے کہ آپ ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ گویا پیشوائی آپ ہی کی ہے، مگر اب تا قیامت یہ اعزاز بنی اسماعیل کو حاصل ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں جن سے آپ گزرے، ان میں اگر ہم سیدھا نام لیں تو شروع میں اپنے والد صاحب کے ساتھ واسطہ پڑا کہ وہ ماننے والے میں نہیں تھے، پھر برادری کے ساتھ واسطہ پڑا، پھر پورے ملک کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، پھر نمرود بن کنعان جیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ واسطہ پڑا۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور راستے میں جو امتحانات سامنے آئے، اور حضرت حاجرہ علیہ صلوات اللہ کو دودھ پیتے بچے سمیت مکہ مکرمہ، جہاں نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مکان، وہاں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پھر تقریباً 13 سال کی عمر میں بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا وغیرہ۔ تو آپ علیہ السلام نے اولاد کے بارے سوال فرمایا کہ ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی کہ ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل، کہ ان کو پیشوائی نہیں ملے گی، یعنی ایسے لوگوں کو پیشوائی نہیں ملے گی جو اپنی جانوں پر ظلم کریں گے۔ ان میں یہ نافرمانی کرنے والے بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اگر آپ کی پیشوائی اور آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو پھر آپ کی اولاد میں سے ہی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس اپنے دعوے پر پورا اتریں اور ان کو مان لیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہاں سے آیت نمبر 152 تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے، اس کو اسی پس منظر کے اندر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔